السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے ویٹرس۔ وہ صبح گہری نیند میں تھی کہ کسی کے جھنجھوڑنے سے اٹھ گئی۔ دیکھا تو وہ اس کی بہن تھی۔ اٹھ جاؤ، خالہ آئی ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ تمہارے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیوں بھائی؟ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، میں امی کو بول چکی ہوں۔ آ گئی اپنے نکمے بیٹے کے لیے مجھے تنگ کرنے۔ کسی بیکار انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ ہاں مہارانی صاحبہ، ملک کے وزیر اعظم کے بیٹے کا تو رشتہ آنے سے رہا۔ اس کی امی کمرے میں آ چکی تھیں۔ وہ ننگے سر بغیر جوتا پہنے باہر بھاگی۔ ماں اور بہن بھی جلدی جلدی اس کے پیچھے ہو لیں۔ ڈرائنگ روم میں خالہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جاتے ہی ہمنا نے بولا، کیا مصیبت بن گئی آپ کو؟ مجھے نہیں کرنی احسن نکھٹو سے شادی۔ خالہ بن کے رہو، ساس کی شکل میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتی آپ کو۔ آئے ہائے، کیا منہ پھٹ لڑکی ہو تم؟ شرم کر لو ذرا، آپ کو شرم آتی ہے رشتہ لے کر آتے ہوئے؟ پتہ نہیں اپنے بیٹے کا؟ پتہ ہے بی بی، اسی کے کہنے پر غلطی کر لی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا؟ ویٹرس ہو ہوٹل میں، ابھی کچھ اور ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی۔ ماں چپ کروا رہی تھی، مگر ہمنا کی زبان کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ 100 بار آؤ خالہ، تمہاری بہن کا گھر ہے اور بھانجیاں بھی ہیں اسی گھر میں۔ میرے سے نظر ہٹا کر کسی اور پہ نظر ٹکا لو۔ مجھے بخش دو بس، میری نیند خراب کر دی۔ اچھا جاؤ، دفع ہو جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ اب کہاں نیند آئے گی دوبارہ؟ خالہ کافی کچھ لائی تھیں جو ٹیبل پر رکھا تھا، اسے دیکھ کر بولی، بیچارے خالو کی کمائی سے سب خریدا ہوگا۔ خالو بھی بول پڑے، ہاں بیٹا تو سچ بول رہی ہے۔ کوئی نہیں خالو، 4 اور ہیں، ان میں سے کسی کو پسند کر لو، مجھ سے نہیں بنے گی آپ کی۔ آپ لوگ اور مزاج کی، میں اور مزاج کی۔ ہاں بیٹا تو صحیح بول رہی ہے۔ امی اب ناشتہ دے دیں؟ زہر نہ دے دوں تجھے؟ وہی دے دو، میں بھی تنگ آ گئی ہوں اس روز روز کے ڈرامے سے۔ آئندہ نہیں ہوگا یہ ڈرامہ۔ اب بھول جا کہ تیرا ہاتھ کوئی مانگنے آئے گا یا میں کسی کو بولوں گی۔ میرے باپ کی بھی توبہ، تو آفت ہے آفت۔ جس کے گھر جائے گی اس کی زندگی حرام کر کے چھوڑے گی۔ ہمنا پھر سے ناشتے کا بول رہی تھی تو بہن اس کے لیے ناشتہ لے ہی آئی۔ ہمنا سب سے بڑی تھی، باقی 3 چھوٹی تھیں۔ پھر احسن کے لیے ہمنا سے چھوٹے والی زریں کی بات پکی ہو گئی۔ وہ بیچاری خاموش رہی۔ ہمنا نے بھی بولا، اگر احسن کام پہ نہیں لگا تو میں خود یہ رشتہ توڑ دوں گی۔ ماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ خالہ نے کہا، نہیں بیاہ کر تب لے جاؤں گی بیٹا جب وہ سب کچھ خود کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ہمنا کے ہوتے ہوئے بہت مشکل ہے اپنا کام نکلوانا۔ دونوں بہنیں رشتہ داری کر کے اور جڑ گئی تھیں۔ ہمنا ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرس تھی۔ وہ 10-12 بجے گھر سے جاتی تھی، رات کو بھی 10-12 بجے ہی واپس آتی۔ ناشتہ کر کے وہ ریڈی ہو کر ریسٹورنٹ چل دی۔ اس کی اچھی خاصی سیلری تھی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر یونیفارم پہنا اور کچن میں آ گئی۔ آج فریحہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی، دونوں نے اکٹھے تعلیم مکمل کی تھی اور اکٹھے ہی ادھر جاب پہ لگی تھیں۔ پھر وہ 1 گھنٹہ لیٹ آئی اور بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یار چینج کر لوں، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ریڈی ہو کر آ گئی، تب تک کسٹمر آ چکے تھے۔ وہ آرڈر لے کر سرو کرنے لگی۔ پھر کافی دیر دونوں کو ٹائم نہیں ملا۔ پھر کافی گھنٹوں کے بعد انہیں تھوڑا سا ریسٹ ملا تو وہ بیٹھی ہی تھیں۔ آج تو کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ ہاں یار، میرے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، وہ زور سے ہنس دی۔ کیا ہوا؟ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ ہاں یار، آج میری خالہ بھی صبح صبح آ گئی میرا رشتہ لے کر۔ میں نے تو صبح صبح خوب واویلا کیا۔ چھوٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، میری تو جان چھوٹ گئی۔ تم بھی منع کر دو، کیا ہے؟ پر ابھی انہوں نے مزید سوچنے کا بولا ہے۔ ارے یار، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ساری زندگی ہماری ماؤں نے تکلیف دیکھی، اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ رہیں، وہ ہمیں بھی اسی تکلیف میں کیوں ڈالنا چاہتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میری خالہ کے سارے بیٹے ایک سے ایک ان پڑھ، نالائق اور نکھٹو نکمے ہیں، مگر نہ امی کو اعتراض ہے نہ ابو کو۔ خالہ ہے جی، میرے چچا کا لڑکا ہے، پہلی بیوی چھوڑ کر چلی گئی
تو پریشان ہے، اسی کے لیے اب مجھے پریشان کرنا ہے، اور وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ باتیں کرنے کی سیلری نہیں دیتے آپ کو؟ مینیجر صاحب خود آ چکے تھے۔ نہیں سر، کام کلیئر کر کے ہی بیٹھے تھے۔ نظر آتا ہے آپ کو؟ باہر کسٹمر دیکھیے کتنے آ چکے ہیں۔ اچھا سر، سوری۔ وہ دونوں مینیو پکڑ کر باہر کو بھاگیں، واقعی کسٹمر آ چکے تھے، پھر ٹائم ہی نہیں ملا، وہ دونوں مصروف تھیں۔ واپسی پر فریحہ نے پوچھا، کیا بنا وہ جو پلاٹ لینا تھا تمہیں؟ ابھی بات چل رہی ہے یار، پیسے بھی کچھ کم ہیں اس میں، مجھ سے لے لو، مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر مجھے دے دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر تمہیں پتہ ہے کسی کو نہ بتانا یار۔ نہیں بتاتی، ہم نہ اپنے لیے پلاٹ لینے والی تھی، اس نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، گھر دیتی تھی سیلری، لیکن ٹپ جو ملتی وہ گھر نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی اور ٹپ شاید سیلری سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ دونوں اپنے گھروں کو چل دیں۔ وہ بتانے لگی کہ زریں کے، پھر وہ گھر پہنچی تو ماں نے بتایا کہ زریں کے لیے وہ یہ دے کر گئے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، احسن کچھ نہیں کرتا، کل کو کیا بنے گا زریں کا؟ اب تو نے انکار کر دیا تو پھر میں کیا کرتی؟ مجھے پتہ ہے وہ میری نوکری کی وجہ سے ہی رشتہ لے کر آئی تھیں، اور آپ کو بھی ان کا خیال ہے، میرا نہیں۔ میں نے نہیں کرنی شادی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زریں خوش نظر آ رہی تھی، اس بات نے ہمنا کو پرسکون کر دیا۔ ساری مٹھائی بانٹ دی؟ میرے لیے کچھ نہیں رکھا؟ رکھا ہے آپ ہی، لے کے آؤں آپ کے لیے؟ ہاں لے آؤ۔ اچھا ماں، اپنی بہن کو بول دو کہ اس اپنے بیٹے کو کام پہ لگوائیں، ورنہ یہ رشتہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ پھر زری مٹھائی لے آئی۔ تم بھی کچھ سیکھ لو، سلائی ہی سیکھ لو۔ ہاں آپ ہی کرتی ہوں کچھ۔ ہاں کرو ضرور، فری رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم نے بھی جانا ہے ادھر۔ ہاں پتہ ہے مجھے، سیلری ملتی ہے تو دیتی ہوں آپ کو، پھر چلی جائیے گا۔ تم نہیں چلو گی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے چھٹی نہیں ملتی، لیکن کوشش کروں گی ساتھ جانے کی۔ فریحہ اور میں اکٹھے جاتے ہیں، آج وہ بھی لیٹ تھی، اس کا بھی رشتہ آیا ہے۔ کیا بنا؟ کل پتہ چلے گا، بتاؤں گی۔ مجھے پتہ ہے وہ بھی نہ ہی کرے گی۔ ہاں تم دونوں نے قسم کھائی ہے مل کر؟ جی نہیں، کچھ بن کر سکون آئے گا، ہمیں بہت خواب ہیں ہمارے۔ پھر اگلے دن فریحہ نے بتایا کہ وہ انکار کر چکی ہے، وہ دونوں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کچھ بن کے کرنا چاہتی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔